فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اس میں کتاب حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ، تالیف حضرت علامہ عبدالحسین امینی نجفی۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 8 پڑھیں گے۔ چھٹا باب امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت اور بعد رسول ان پر ہونے والے مظالم کے سلسلے میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی حمایت کا بقیہ حصہ۔ صفحہ نمبر 108 جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے خطبے پر ایک نظر۔ صدیقہ طاہرہ نے اپنے خطبے میں ابو بکر اور ان کے ساتھیوں کو مخاطب کر کے فرمایا، تم ترک آلودہ پانی پیتے تھے۔ کتاب کا حوالہ ہے ترک گندے پانی کو کہتے ہیں، لسان العرب جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 151۔ اور درخت کے پتے چباتے تھے، تمہیں ڈر تھا کہ کہیں لوگ تمہارے اموال کو اچک نہ لیں، تو خدا نے رسول کے ذریعے تمہیں نجات دی۔ کتاب کا حوالہ ہے بلاغت النساء صفحہ نمبر 13 صفحہ نمبر 24، علام النساء جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1208، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 117۔ مکمل خطبے کے مطالعے و تحقیق کے لیے بحار الانوار جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 220 تا 333 ملاحظہ فرمائیں۔ واقع فدق علم خلیفہ کا نمونہ۔ ابن حجر کے نزدیک صحابہ کے درمیان علی الاطلاق خلیفہ کی علمیت کی دلیل وہ روایت جو سوائق میں بطور مرسل عائشہ سے منقول ہے۔ ان کا بیان ہے، جب رسول خدا کی وفات ہوئی تو کہا گیا ہم رسول کو کہاں دفن کریں؟ کسی کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ ابو بکر نے کہا میں نے رسول خدا سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا جو نبی بھی وفات کرتا ہے وہ اسی بستر کے نیچے دفن ہوتا ہے جس پر اس کی وفات ہوتی ہے۔ لوگوں میں حضرت کی میراث کے متعلق بھی جب اختلاف ہوا تو اس سلسلے میں سب لاعلم تھے۔ ابو بکر نے کہا میں نے رسول خدا کو فرماتے ہوئے سنا ہے، ہم گروہ انبیاء میراث نہیں چھوڑتے، جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے صواعق محرقہ صفحہ نمبر 19 صفحہ نمبر 34۔ علامہ امینی فرماتے ہیں ان دونوں مرسل روایت سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ابو بکر نے رسول سے ان دونوں حدیث کی روایت کی ہے، اور ان دونوں مقامات تدفین اور تقسیم میراث پر جو لوگ موجود تھے انہوں نے ان دو روایتوں کا نقل نہیں کیا۔ اب اگر ابو بکر ان دونوں روایتوں کا نقل کرنے کی وجہ سے علی الاطلاق تمام صحابہ سے عالم ہے، تو پھر جس نے ہزاروں حدیثیں جمع کی ہیں اور جن کو ابو بکر نے نقل نہیں کیا ہے، ان میں اس شخص کی کیا منزلت ہے؟ اس کے باوجود بھی کوئی بھی اس شخص کو تمام صحابہ یا کم از کم ابو بکر سے عالم نہیں سمجھتا۔ کیا وجہ ہے کہ اب وہ کلالہ، دادی اور نانی کی میراث وغیرہ کے متعلق ابو بکر نے نادر اور نایاب کلمات اپنی زبان سے جاری نہیں کیے؟ کتاب کا حوالہ ہے ملاحظہ ہو تخلیص الغدیر صفحہ نمبر 517، 527، 522 اور 626۔ کیا انہوں نے مغیرہ بن شعبہ، محمد بن سلمہ، عبد الرحمن بن سہیل اور دوسرے عام لوگوں سے سنت کی تعلیم حاصل نہیں کی ہے؟ گویا ابن حجر نے لوگوں کو اپنے اوپر قیاس کیا اور گمان کیا کہ لوگ پتھر کی اولاد ہیں جو کچھ سمجھتے نہیں، صرف سنتے ہیں۔ کیا وہ اپنے آپ سے نہیں کہتے کہ صحابہ رسول خدا کی ان ارشادات سے کیا سمجھتے ہیں؟ نمبر 1، میری قبر اور میرے منبر کے درمیان جنت کا ایک باغ ہے۔
کتاب کا حوالہ ہے مسند احمد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 472، حوالہ نمبر 11216۔ نمبر 2، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جنت کا ایک باغ ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے صحیح بخاری کتاب الحج جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 399، حوالہ نمبر 1137 1138، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 667، حوالہ نمبر 1789۔ نمبر 4، میرے ممبر اور عائشہ کے گھر کے درمیان جنت کا ایک باغ ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے ارشاد الساری جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 413، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 429، حوالہ نمبر 1888۔ وفاء الوفا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 303، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 427۔ نمبر 5، جو بھی جنت کے باغ میں نماز پڑھنا پسند کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ میری قبر اور ممبر کے درمیان نماز پڑھے۔ کتاب کا حوالہ ہے کنز الاعمال جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 254، جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 260، حوالہ نمبر 34950۔ ابن ابی الحدید اپنی شرح میں لکھتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ انہوں نے حضرت کی جائے تدفین میں اختلاف کیسے کیا، حالانکہ حضرت نے ان سے فرمایا تھا مجھے اسی گھر میں میری تخت کے اوپر میری قبر کی بائیں جانب رکھو۔ کتاب کا حوالہ ہے طبقات کبریٰ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 257، مستدرک حاکم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 62، حوالہ نمبر 3499۔ یہ اس بات کی تصریح کہ حضرت عائشہ کے گھر میں اسی جگہ تدفین ہوں گے جہاں اصحاب جمع تھے۔ کتاب کا حوالہ ہے شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 193، جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 39، خطبہ نمبر 230۔ کیا ابن حجر سوچتے ہیں کہ صحابہ ان احادیث کے بعد بھی اس روضہ مقدس سے ناواقف تھے جس کی رسول خدا نے نشاندہی کی تھی اور وہاں نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا؟ کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ صحابہ قبر و ممبر اور ان دونوں کے درمیان موجود روضہ سے ناواقف تھے؟ انہوں نے قریب سے رسول خدا کے ذریعے اس کے حدود کو سمجھ لیا تھا۔ اس کے بعد جائے تدفین میں اختلاف کیا اور ابو بکر نے جائے تدفین کی نشاندہی کی اور اس کام کی وجہ سے وہ تمام صحابہ میں سب سے بڑے عالم ہو گئے۔ پھر یہ کہ اگر دفن کی روایت صحیح ہو تو پھر رسول خدا اسی کو تدفین کی جگہ کی نشاندہی کریں گے جس سے انہوں نے غسل و کفن اور تدفین کی وصیت کی تھی۔ کتاب کا حوالہ ہے طبقات بن سعد نمبر مسلسل 798 801، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 278 280 281، خصائص کبریٰ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 276 277، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 482 اور 483۔ اور اسی کو بتائیں گے کہ جس کے بارے میں جانتے تھے کہ وہ آدھی رات کو قریبی افراد کے علاوہ۔ کتاب کا حوالہ ہے تب ملاحظہ اسی کتاب کا صفحہ نمبر 139۔ دوسرے لوگوں کی غیر موجودگی میں انہیں دفن کرے گا، نہ کہ اس سے بتائیں گے کہ جو اس وقت غائب تھا اور خواب غفلت نے اسے اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، اور بات فقط سید البشر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخصوص نہیں بلکہ سب کے لیے اپنی قبر کی جگہ کا تعین ان اہم ترین چیزوں میں سے ہے کہ جس کی وصیت کی جاتی ہے۔ تیسرا نمونہ روایت میراث۔ ابن حجر کتنی جلدی اپنی بات سے اپنی بات کو رد کر دیتا ہے اور تناقض گوئی میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ کتاب کا حوالہ ہے سوائق محرکہ صفحہ نمبر 19-21، صفحہ نمبر 34-39۔ وہ صفحہ 19 پر اس روایت کے نقل کو صرف ابو بکر سے مخصوص سمجھتے ہیں اور اسے ان کی علمیت کی واضح دلیل سمجھتے ہیں، اور صفحہ 21 پر معتقد ہیں کہ علی، عباس، عثمان، عبد الرحمن بن عوف، زبیر، سعد اور رسول خدا کی ازواج نے اس روایت کو نقل کیا۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ سبھی واقف تھے کہ رسول خدا نے
یہ حدیث بیان فرمائی ہے، لیکن ابو بکر نے سب سے پہلے اس کا تذکرہ کیا، اس کے بعد دوسروں نے اسے نقل کیا۔ یہ تناقض گوئی کیا معنی رکھتی ہے؟ ان کو اختتام کلام میں ابتدائی باتوں سے کس چیز نے غافل کر دیا؟ کیا علمیت جلدی یاد آنے پر منحصر ہے؟ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ علم کے سلسلے میں ان دونوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے، صرف حفظ میں اس کی اہمیت ہو سکتی ہے۔ ثانیاً، اگر رسول خدا نے یہ حدیث بیان فرمائی ہوتی تو پہلے وراثت کا دعویٰ کرنے والے اہل و عیال سے بیان فرماتے، تاکہ میراث کے سلسلے میں آیات اور روایات کی عمومی دلیلوں سے ان کا تمسک باطل ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں نزاع و اختلاف اور کینہ و دشمنی بھی عالم وجود میں نہیں آتی، اور ان کی عزیز بیٹی اپنے والد کے عذاب سے ناراض ہو کر اس دنیا سے نہ جاتی۔ کتاب کا حوالہ اس مطلب کی تفصیل صفحہ نمبر 143-144 آئے گی، نیز ملاحظہ فرمائے صفحہ نمبر 155-160۔ اور اس طرح دونوں فرقوں میں اتنے اختلاف اور دشمنی و کینہ ایجاد نہ ہوتا۔ پھر یہ کہ رسول خدا بھی امت اور افراد امت کے درمیان موجود اختلافات اور کینہ و دشمنی کو ختم کرنے کے لیے مبعوث ہوئے تھے۔ کیا آن حضرت ان فتنوں سے بے خبر اور لا علم تھے کہ جو ان کی وفات کے بعد برپا ہونے والا تھا، اور ان کے اہل و عیال سے مخصوص احکام، خاص کر جس سے حکم عرض کی تخصیص ہوتی ہے، جبکہ رسول کا علم کہیں اس سے بلند و بالا تر ہے، اس لیے کہ وہ اموات، بلائیں، مصیبتیں، فتنہ و فساد اور جنگوں سے باخبر تھے؟ کیا آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ صدیق اکبر امیر المومنین اور ان کی زوجہ صدیقہ کبریٰ کا اس مال کے متعلق دعویٰ لغو تھا جسے انہوں نے اپنے بعد چھوڑا تھا اور جسے ابو بکر نے ہتھیا لیا تھا؟ حالانکہ ان دونوں حضرات نے یہ دعویٰ اس وقت کیا جب وہ جانتے تھے کہ رسول خدا نے یہ روایت بیان فرمائی ہے، لیکن مال کی لالچ سے پہلو تہی اختیار کرتے ہوئے اس سے چشم پوشی کی، یا نہیں جانتے تھے کہ حضرت نے یہ روایت بیان فرمائی ہے۔ ہم کتاب و سنت کے استفادے سے ان دونوں حضرات کے دامن کو سنت سے چشم پوشی اور ان پر عارض ہونے والی جہالت سے پاک و پاکیزہ سمجھتے ہیں، کیونکہ ابو بکر کے اس دعوے کی تصدیق کی گئی کہ جو کتاب و سنت کے خلاف تھا، اس لیے کہ اس سلسلے میں علم و یقین صرف حضرت کے وارثوں اور ان کے اس وصی کی طرف سے پیدا ہو سکتا ہے جن کی وصایت کی آغاز سے دعوت کی مجالس و اجتماعات میں تصریح ہو چکی ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے ملاحظہ و تخلیص غدیر، صفحہ نمبر 266 اور 270۔ لیکن صدیقہ طاہرہ اور ان کے پاکیزہ شوہر جو یہ کہہ رہے تھے کہ رسول خدا کی طرف سے فدق ان کو ہبہ کیا گیا، ان کے اس دعوے کو کسی نے نہیں سنا، حالانکہ اس دعوے کی صحت صرف انہی دونوں حضرات کی طرف سے سمجھ میں بھی آ سکتی ہے۔ مالک بن جویانہ نے اپنے والد سے نقل کیا کہ فاطمہ نے ابو بکر سے کہا، رسول خدا نے فدق کو میرے لیے قرار دیا ہے، لہٰذا اسے مجھے دے دو۔ علی بن ابی طالب نے فاطمہ کی طرف سے گواہی دی، ابو بکر نے دوسری گواہی کا مطالبہ کیا تو پھر ایمن نے گواہی دی۔ پھر ابو بکر نے کہا، اے بنت رسول، آپ جانتی ہیں کہ دو مرد یا ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی جائز اور صحیح ہے۔ یہ سن کر جناب فاطمہ اپنے دعوے سے منصرف ہو گئیں اور واپس چلی گئیں۔ کتاب کا حوالہ ہے فتوح البدان بلازری، صفحہ نمبر 38، صفحہ نمبر 24۔ ثالثاً حضرت فاطمہ کی ناراضگی جن کے بارے میں ان کے والد سے مروی حدیث ہے، کیا کی علت اور وجہ کیا ہے؟ کیا اس حکم کی وجہ سے کہ جس سے ان کے والد نے بیان فرمایا تھا، جس باپ کی زبان پر وما انتقل ان الہوا کا پہرا لگا ہو، اس سے ایسا فعل بعید ہے، یا اس لیے کہ اس حکم کو ایک صادق و امین شخص نے نقل کیا ہے اور چاہتا ہے کہ حکم شریعت کی تبلیغ کے ذریعے اس حکم کو محکم کرے، اور بی بی نے بھی اس کی تصدیق کی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس کی مخالفت کر رہے تھے۔ ہم جگر گوشہ رسول حضرت فاطمہ کو آئے تطہیر کی نص اور صلاحیت کی وجہ سے اس ننگ و عار بات سے پاس سمجھتے ہیں، لہذا صرف تیسری صورت رہ جاتی ہے، اور وہ یہ کہ وہ راوی کو جھوٹا سمجھتی ہیں یا یہ سمجھتی ہیں کہ اس کی روایت میں خلل ہے،
اور اس حکم کو کتاب و سنت کے برخلاف سمجھتی ہیں۔ اسی بات نے بی بی کو مجبور کیا کہ وہ سر پر چادر ڈال کر بنی ہاشم کی عورتوں اور خادموں کے درمیان جائیں۔ اس وقت بی بی اس عالم میں گھر سے نکلی کہ سر سے پیر تک چادر میں ڈھکی ہوئی تھی اور چادر زمین پر خط دے رہی تھی۔ کتاب کا حوالہ ہے عبارت لطف ذی الحا کا یہ مطلب ہے کہ بی بی کا لباس بڑا تھا، اس طرح کہ بی بی اپنا پیر بھی چھپائے ہوئے تھی اور راستہ چلتے وقت اپنے پیر انہی پر رکھ رہی تھی۔ کلمہ ذیول کو جمع استعمال کرنا لباس کے اجزاء کے اعتبار سے ہے یا پھر ممکن ہے لباس کی تعداد کی وجہ سے ہے۔ بہار جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 247۔ خاندان کی عورتوں کے ساتھ یوں قدم اٹھا رہی تھی کہ رسول کی یاد تازہ ہو رہی تھی۔ لوگ چیخ مار کر رونے لگے۔ اس وقت ابو بکر گروہ مہاجرین و انصار اور دوسرے افراد کے درمیان بیٹھے تھے۔ بی بی وہاں وارد ہوئی، ان کے لیے پردہ لگایا گیا۔ دختر رسول نے گریہ کیا جس کی وجہ سے تمام لوگ رونے لگے اور مجلس منقلب ہو گئی۔ آپ نے تھوڑی دیر توقف کیا۔ جب لوگوں کی آواز رک گئی اس وقت حمد الہی اور رسول کے اوپر درود و سلام سے اپنے خطبے کو شروع کیا۔ اس خطبے میں یہ کلمات بھی شامل تھے: تم لوگ کہتے ہو کہ ہم میراث نہیں لے سکتے، کیا یہ لوگ حکم جاہلیت کا تم سے مطالبہ کر رہے ہیں جبکہ صاحبان یقین کے لیے اللہ کے فیصلے سے بہتر کس کا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ کتاب کا حوالہ ہے بی بی کا حکم بعض نسخوں میں اس طرح مذکور ہے: الغریم یعنی حق کا مطالبہ کرنے والا، اور سورہ مائدہ آیت نمبر 50۔ اے ابو قحافہ تم اپنے والد کے وارث بنو اور اپنے باپ کی وارث بنو اور میں اپنے باپ کی وارث نہ بنوں۔ بے شک تم نے بہت بڑا جھوٹ بولا ہے۔ تم فدق کو سواری کی مہار طرح پکڑ لو۔ کتاب کا حوالہ ہے بی بی کا حکم دھمکی کے عنوان سے، اس معنی میں کہ مہیا شدہ اور سواری کے لیے آمادہ اونٹ کی طرح اسے لے اور اس سے حرام طریقے سے استفادہ کرو تاکہ قیامت میں خدا حساب و کتاب کرے۔ بہار جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 280 281۔ پھر قیامت کے دن خدا کے سامنے ملاقات ہوگی جو بہترین حاکم ہے اور بہترین سرپرست محمد اور بہترین وعدہ گاہ قیامت ہے۔ قیامت کے دن باطل افراد نقصان کا سامنے ہوں گے۔ اسی بات نے انہیں اپنے مخالف سے ناراض کیا اور آپ اپنی وفات تک ہر نماز کے بعد اس پر نفرین کرتی رہیں۔ اس کی تفصیل آئندہ آئے گی۔ کتاب کا حوالہ ملاحظہ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 155 160۔ کیا یہ حکم تمام انبیاء کے لیے ہے یا صرف رسول خدا سے مخصوص ہے؟ پہلے احتمال کی قرآن نے نفی کی ہے، چنانچہ ارشاد ہوتا ہے اور سلمان داؤد کے وارث ہوئے۔ کتاب سورہ نمل آیت نمبر 16۔ ذکریہ کے حوالے سے خدا فرماتا ہے تو اب مجھے ایک ایسا ولی اور ایسا وارث عطا کر دے جو میرا اور آل یعقوب کا وارث ہو۔ کتاب کا سورہ مریم آیت نمبر 5 اور 6۔ یہ بات واضح ہے کہ میراث کی حقیقت خدا کے حکم سے موت کے بعد وارثوں تک ملکیت کا انتقال اور تبادلہ ہے۔ اس اعتبار سے اس آیت مبارکہ کو علم و نبوت پر عمل کرنا، جیسا کہ اہل سنت دعویٰ کرتے ہیں، خلاف ظاہر ہے، اس لیے کہ نبوت اور علم موروثی نہیں ہے۔ نبوت مصلحت عامہ کی تابع ہے۔ پہلے ہی دن سے خدا کے نزدیک وہ نبوت اس کے اہل کا مقدر ہو چکی ہوتی ہے۔ خدا جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کو کہاں قرار دے، اس میں حسب و نسب کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ دعا اور اس بات کی درخواست کرنا کہ فلاں کسی کو رسول قرار دے یہ بھی مؤثر نہیں ہے۔ اسی طرح زیور علم سے بھی وہی آراستہ ہوتا ہے جو اس کی تلاش میں جاتا ہے اور تعلیم حاصل کرتا ہے۔
اس کے علاوہ جناب زکریا نے اپنی اولاد میں سے ایک ولی کی درخواست کی تھی تاکہ وہ دوسرے رشتہ داروں یعنی چچیرے بھائیوں اور پدری رشتہ داروں کی میراث سے مانے ہو، اور یہ بات صرف اموال سے مناسبت رکھتی ہے، نبوت یا علم سے محجوب اور ممنوع ہونے کا کوئی معنی ہے۔ پھر یہ کہ ولی وارث کی رضائیت کو شرط قرار دینا، جیسے کہ آیہ مبارکہ اسے مورود رضائیت قرار دے۔ سورہ مریم آیت نمبر 6 ہے، یہ خود نبوت سے سازگار نہیں ہے، کیونکہ عصمت و قداست انبیاء کے اخلاق و کردار اور ان کی تینیت سے جدا نہیں ہے، اس لیے درخواست کی بات کسی ایک اعتبار سے بھی صحیح نہیں سمجھ میں آتی۔ ہاں، یہ بات اموال سے متعلق ہے اور اس شخص پر صادق آتی ہے جو وارث ہو رہا ہے، اس لیے کہ مال کا وارث کبھی راضی ہے اور کبھی نہیں۔ جہاں تک دوسرے احتمال کا سوال ہے، وہ یہ کہ حکم رسول خدا سے مخصوص تھا۔ اس احتمال سے میراث کی عمومی آیات کی تخصیص لازم آتی ہے، جیسے یہ آیات اللہ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے کہ ایک لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہوگا، سورہ نساء آیت نمبر 11۔ اور قرابت دار کتاب خدا میں سب آپس میں ایک دوسرے سے زیادہ اولیت اور قربت رکھتے ہیں، بے شک اللہ ہر شے کا بہترین جاننے والا ہے، سورہ انفال آیت نمبر 75۔ اگر کسی نے کوئی مال چھوڑا ہے تو اپنے ماں باپ اور قرابت داروں کے لیے وصیت کر دے، سورہ بقرہ آیت نمبر 180۔ قرآن کی تخصیص صرف ثابت شدہ قطعی دلیل کے ذریعے جائز ہے، اس خبر واحد کے ذریعے نہیں کہ جس کی عمومیت کو سیرت انبیاء کی مخالفت کی وجہ سے قبول نہیں کیا جا سکتا، نہ اس خبر واحد کے ذریعے جسے امت کی صدیقہ اور صدیق نے قبول نہیں کیا جو علم رسول کا وارث ہے، اور قرآن مجید نے اسے نفس رسول کہا ہے، نہ اس خبر واحد کے ذریعے جس نے امت میں کینہ و دشمنی ایجاد کی، پوری طرح دشمنی کا دروازہ واقعہ آنے والے زمانے میں نفرت و عداوت کی آگ شعلہ ور کی، مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا کیا اور ان کی سلامتی و وحدت کا خاتمہ کیا۔ خداوند عالم اس خبر واحد کی روایت کرنے والے کو جزائے خیر دے۔ علامہ بری اگر ابو بکر کو اپنی حدیث پر اطمینان تھا تو پھر انہوں نے حضرت فاطمہ کے لیے فدق کے بارے میں لکھے گئے خط کے ذریعے اس کی رد کیوں کی؟ اگرچہ عمر بن خطاب نے ان کے پاس پہنچ کر پوچھا یہ کیا ہے؟ جواب دیا ہے وہ خط ہے جسے میں نے فاطمہ کے والد کی طرف سے ان کی میراث کے متعلق لکھا ہے۔ ایسی صورت میں مسلمانوں پر کہاں سے انفاق کرو گے؟ جہاں چنانچہ تم دیکھ رہے ہو کہ عرب پوری طرح جنگ کے لیے آمادہ اور تیار ہے۔ پھر عمر نے خط لے کر پھاڑ دیا۔ کتاب کا حوالہ ہے سیرت الحلبیہ ابن جوزیز، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 391، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 362۔ یہ لوگ کوئی بات سمجھنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہیں؟ کتاب کا حوالہ ہے سورہ نساء آیت نمبر 78۔ خلیفہ نے عائشہ سے اجازت لی۔ عمر بن میمون سے منقول ہے، عمر بن خطاب نے اپنے فرزند عبداللہ سے کہا ام المومنین عائشہ کے پاس جاؤ اور کہو کہ عمر نے آپ کو سلام کہا ہے، تم امیر المومنین نہ کہنا، اس لیے کہ آج سے میں مومنینوں کا امیر نہیں، اور کہو کہ عمر بن خطاب اپنے 2 رفیق رسول خدا اور ابو بکر کے ہمراہ دفن ہونے کی اجازت چاہتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر نے جا کر سلام کیا اور اجازت کے بعد گھر میں داخل ہوئے، دیکھا کہ عائشہ بیٹھی ہوئی گریاں خونہ ہے۔ انہوں نے کہا عمر نے آپ کو سلام کہا ہے اور اپنے 2 رفیق رسول خدا اور ابو بکر کے ہمراہ دفن ہونے کی اجازت چاہتے ہیں۔ عائشہ نے کہا میں خود وہاں دفن ہونے کی خواہش مند تھی، لیکن میں نے آج عمر کو اپنے اوپر مقدم کیا۔ جب عبداللہ واپس ہوئے تو لوگوں نے کہا عبداللہ بن عمر واپس آ رہے ہیں۔ یہ سن کر عمر نے کہا مجھے اٹھاؤ۔ ایک شخص نے سہارا دے کر انہیں بٹھایا۔ عمر نے کہا تیرے پاس کیا ہے؟ کہا امیر المومنین کی خواہش کے مطابق عائشہ نے اجازت دے دی ہے۔ عمر نے کہا خدا کا شکر، میرے نزدیک اس سے اچھی اور اہم آرامگاہ کوئی نہیں تھی، لہٰذا جب میں مر جاؤں تو مجھے روضہ رسول کی طرف لے جانا، اور اگر عائشہ اس کی ممانعت کرے تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دینا۔
کتاب کا حوالہ ہے صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 263، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 226، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 469، حوالہ نمبر 1328، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1355، حوالہ نمبر 3497۔ علامہ امینی فرماتے ہیں اے کاش خلیفہ عائشہ سے اجازت لینے کی دلیل بیان کرتے، کیا وہ میراث کے ذریعے حجرہ رسول کی مالک ہو گئی تھیں؟ اگر ایسا ہے تو پھر رسول خدا سے منسوب اس جعلی اور خیالی حدیث کا کیا ہوگا؟ ہم انبیاء میراث نہیں چھوڑتے، جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہے۔ اسی جھوٹی حدیث کا سہارا لے کر صدیقہ طاہرہ سے فدق کو زبردستی چھین لیا گیا۔ اسی جعلی حدیث کے سہارے ابو بکر نے عائشہ اور تمام بیویوں کو 1/8 میراث سے محروم کیا جب انہوں نے اس کا مطالبہ کیا تھا۔ کتاب کا حوالہ ہے سیرت الحلبیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 390، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 361۔ اگر عمر اس وقت سمجھ گئے تھے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے اور انہوں نے پہلے والے نظریے سے صرف نظر کر لیا تھا، تو ایسی صورت میں رسول خدا کی دختر نیک اختر حصول اذن کے لیے اور زیادہ مناسب اور بہتر تھیں، اس لیے کہ وہی حقیقی مالک تھیں۔ عائشہ تو صرف 1/9 کی مالک تھی، اس لیے کہ وفات رسول کے وقت آپ کی 9 بیویاں تھیں۔ گویا رسول خدا کے حجرہ شریفہ سے عائشہ کے حصے میں صرف 9واں حصہ آتا ہے۔ اس اعتبار سے وہ 1 بالش تھی یا 2 بالش سے کم کی حقدار تھیں، اور اتنی کم جگہ پر خلیفہ کا جسم دفن نہیں ہو سکتا۔ بالفرض ان کی بیٹی حفصہ کا حصہ بھی اس میں شامل کر لیا جائے، پھر بھی ان کا جنازہ دفن نہیں ہو سکتا۔ بنابراین اس حجرہ شریفہ میں اس کے حقیقی مالک خاندان رسالت کی اجازت کے بغیر دست درازی کرنا شرعی نقطہ نظر سے جائز نہیں ہے۔ ممکن ہے قائرین نے ابن بطال کی بات پڑھی اور چنانچہ اس نے بکواس کی ہے کہ حضرت عمر نے عائشہ سے اس لیے اجازت لی کیونکہ وہاں ان کا گھر تھا اور ان کو اس میں حق تصرف حاصل تھا۔ کتاب کا حوالہ ہے فتح الباری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 200، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 66۔ اور قائرین اس قول سے یہ گمان کرے کہ اس حجرے میں عائشہ کا حق تھا، اسی لیے ان سے اجازت لینا ضروری تھا، لیکن یہ جاننا چاہیے کہ اس گھر میں عائشہ کو صرف حق سکونت حاصل تھا اور وہ گھر صرف انہی سے منسوب نہیں تھا، جو بہرحال مالکیت کا موجب نہیں بن سکتا۔ ابن حجر فتح الباری میں لکھتے ہیں اسبات کے لیے یہ استدلال کرنا کہ عائشہ گھر کی مالکہ تھیں، اسی لیے عمر نے دفن کی اجازت مانگی تھی، یہ استدلال مردود اور باطل ہے، اس لیے کہ سکونت کے ذریعے صرف منفیت کا حق ثابت ہوتا ہے اور حق منفیت میراث کا باعث نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ اسے ابو بکر کے حوالے کرتے ہیں۔ رسول خدا کی دوسری بیویوں کا حکم صاحب عدت عورتوں کی طرح ہے، اس لیے کہ وہ رسول خدا کے بعد شادی کے حق سے محروم ہے۔ اس اعتبار سے عام عورتوں کی طرح وہ عدت کی حالت میں صرف اپنے شوہر کے گھر میں سکونت کا حق رکھتی تھیں، لہٰذا ام المومنین بھی صاحب عدت عورتوں کی طرح رسول خدا کے گھر میں صرف حق سکونت رکھتی ہیں، مالکوں کی طرح حق تصرف نہیں رکھتی۔ کتاب کا حوالہ ہے فتح الباری جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 53، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 66۔ اس سے بڑی مصیبت یہ کہ اہل سنت کے حفاظ اس اجازت اور واقع دفن کو خلیفہ کے فضائل و مناقب میں شمار کرتے ہیں، حالانکہ وہ اسلام کے عمومی قانون سے قطعی غافل ہیں کہ لوگوں کے اموال پر تصرف جائز نہیں۔ میں نہیں جانتا کہ سبط رسول امام حسن نے کس حق کے تحت یہ وصیت فرمائی کہ وہ اس حجرہ شریفہ مدفون ہوں۔ کیا عائشہ نے وہاں دفن ہونے کی اجازت دی یا اس کی ممانعت کی؟ اگر اجازت ہوتی تو اس کی پیروی کی جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ بنی امیہ مسلح ہو کر کہنے لگے ہم رسول کے پاس نہیں دفن ہونے دیں گے۔ قریب تھا کہ عظیم فتنہ و فساد برپا ہو جاتا۔ یہ تمام باتیں کیوں میں نہیں جانتا۔ کتاب کا حوالہ ہے تاریخ ابن کثیر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 44، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 48، حوادث سن 49 ہجری۔ خلیفہ نے فدق کو مروان سے مخصوص کیا، یہ ہیڈنگ ہے۔ ابن قتیبہ نے المعارف میں اور ابو الفدا نے اپنی تاریخ میں فدق جو رسول خدا کا صدقہ تھا کو مروان کے حوالے کرنے کا واقعہ بھی عثمان کے جملہ عیوب میں شمار کیا ہے۔ چنانچہ ابو الفدا لکھتے ہیں
فدق جو رسول خدا کا صدقہ تھا اور جسے فاطمہ نے بعنوان میراث طلب کیا تھا، اور ابو بکر نے رسول خدا کی حدیث نقل کی کہ ہم انبیاء میراث نہیں چھوڑتے، جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہے۔ اس فدق کو عثمان نے مروان کے حوالے کر دیا۔ فدق ہمیشہ مروان اور اس کے بیٹوں کے قبضے میں رہا، یہاں تک کہ جب عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہوا تو اس نے وہ لے کر صدقہ قرار دے دیا۔ کتاب کا حوالہ ہے المعارف، صفحہ نمبر 84، صفحہ نمبر 194 195، تاریخ ابو الفدا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 168 بہقی نے سنن کبریٰ میں مغیرہ کے طریق سے فدق کے بارے میں ایک حدیث نقل کی ہے۔ اس میں ہے کہ جب عمر کی وفات ہوئی تو عثمان نے فدق مروان کے حوالے کر دیا۔ راوی کا بیان ہے کہ شیخ نے کہا عثمان بن عفان کے زمانے خلافت میں فدق مروان کے حوالے کر دیا گیا، گویا عثمان نے اس سلسلے میں رسول خدا سے مروی روایت کی تفسیر کی ہے۔ جب خداوند عالم کسی رسول کو رزق دیتا ہے تو وہ رزق اس شخص کے لیے ہو جاتا ہے جو رسول کے بعد ان کے امر کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اگر وہ ان اموال سے بے نیاز ہو تو وہ اسے اپنے رشتہ داروں کے سپرد کر کے صلہ رحم کرتا ہے۔ کتاب کا حوالہ ہے سنن کبریٰ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 301۔ ابن ابی الحدید اپنی شرح میں لکھتے ہیں عثمان نے فدق مروان کے حوالے کر دیا، اور جناب فاطمہ نے اپنے والد کے انتقال کے بعد کبھی بعنوان میراث تو کبھی بعنوان بخشش اس کا مطالبہ کیا، لیکن انہیں نہ دیا گیا۔ کتاب کا حوالہ ہے شرح ابن ابی الحدید جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 67، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 198 199، خطبہ نمبر 3۔ علامہ امینی فرماتے ہیں میں اس بخشش کی حقیقت کو سمجھنے سے قاصر ہوں، اس لیے کہ اگر فدق مسلمانوں کا مال غنیمت تھا جیسا کہ ابو بکر نے دعویٰ کیا تو پھر کس دلیل کے تحت مروان سے مخصوص ہو گیا، اور اگر خاندان رسول کی میراث تھا جیسا کہ جناب فاطمہ نے اپنے خطبے میں فرمایا اور تمام ائمہ طاہرین علیہم السلام بالخصوص حضرت علی علیہ السلام نے دلیل پیش کی، تو ایسی صورت میں مروان اس خاندان کے زمرے میں نہیں آتا، اور خلیفہ کو ذرا بھی حق نہیں کہ وہ اس کے بارے میں کوئی حکم صادر کرے۔ اگر یہ بخشش رسول خدا کی طرف سے اپنے گوشے دل جناب فاطمہ کے لیے تھی جیسا کہ جناب فاطمہ نے یہ دعویٰ کیا، اور امیر المومنین ان کے 2 امام فرزند اور ام ایمن نے ان کے حق میں گواہی دی، ان کی گواہی ایسی دلیل سے رد کی گئی جس سے خدا اور رسول کبھی راضی نہ ہوں گے۔ تعجب کی بات ہے کہ جن کے متعلق آیت تطہیر نازل ہوئی ہو، اگر ان کی گواہی رد ہو جائے تو پھر کون سی گواہی قابل اطمینان ہو سکتی ہے اور کس دلیل پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ اگر یہ صورتحال ایسی ہی جاری رہی اور زمانہ ان امور میں سے کسی بات کو نقل نہ کرے تو پھر کسی مردے پر گریہ نہیں کیا جائے گا اور کسی نومولود بچے پر خوشی و مسرت کا اظہار نہیں کیا جائے گا، تو ایسی صورت میں مروان سے کیا ربط ہے اور عثمان کو کون سا حق پہنچتا ہے کہ وہ کسی اور کے حوالے کر دیں؟ حیرت انگیز بات یہ کہ فدق کے سلسلے میں تینوں خلفاء کا عمل ایک دوسرے سے مخالف تھا۔ ابو بکر نے اہل بیت سے چھین لیا، عمر نے اسے واپس کرنا چاہا اور عثمان نے اسے مروان کے حوالے کر دیا۔ پھر معاویہ سے لے کر بعد کے زمانے میں مسند حکومت میں بیٹھنے والوں کا یہ رد عمل تھا کہ اہل بیت سے کبھی فدق لیا جاتا اور کبھی واپس کر دیا جاتا تھا۔ وہ ہوا و ہوس میں گرفتار ہو کے اس کے بارے میں جو چاہتے تھے انجام دیتے تھے۔ کتاب کا حوالہ ہے تفصیل ملاحظہ فرمائے فتح البدان بلازری، صفحہ نمبر 39-41، صفحہ نمبر 46-47، تاریخ یعقوبی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 48، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 305، شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 103، جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 278، مکتوب 45، رجوع کریں الغدیر جلد نمبر 7۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 8 کا اختتام کرتے ہیں۔ پارٹ نمبر 9 میں خلیفہ اس امت کے سب سے زیادہ رحم دل انسان سے آغاز کریں گے۔